کراچی میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہوا ہے جو گل پلازا میں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد کو نقصان ہوا، اور جائیداد تو ایک طرف، جو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، جو نفسیاتی صدمہ پہنچا، یہ ساری باتیں آپ پچھلے کچھ دنوں سے سن رہے ہیں۔ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہوا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کہاں غلطی ہوئی۔ جب اس کی تحقیق کی جائے گی تو پتہ لگے گا کہ پھولوں کی ایک دکان تھی، اس دکان کے اندر شارٹ سرکٹنگ ہوئی، وہاں سے وائر جل ہوئی اور وہ آگ لگی، اور پھر اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، اور اتنے جانوں کا نقصان ہو گیا۔ اتنے وہاں امپورٹرز تھے، ان سب کا مال تھا جو پورے پاکستان میں جاتا تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک زاویہ جو ہے اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی۔ دیکھیے، جب بھی کوئی عمارت بنائی جاتی ہے اور ملٹی سٹوری عمارت بنائی جاتی ہے تو محکمے ہیں جو کہ اس کی منظوری دیتے ہیں، اور جب اس کی منظوری دیتے ہیں تو اس کی ایک فیس لیتے ہیں، اور اس میں ان کو اس کی ایک فیزیبلٹی بنانی ہوتی ہے، ان کو بنا کے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے، جو کہ اپلائی کرتے ہیں اس بلڈنگ کے بننے کے لیے، اور اس میں حکومت کی طرف سے ایک کرائٹیریا مقرر ہے کہ اس میں اتنے راستے ہوں گے، اتنے ایگزٹ کے راستے ہوں گے، اتنی دکانیں بن سکیں گی، اتنا یہ لوڈ استعمال یعنی یہ لوڈ اٹھا سکے گا۔ آگ لگ گئی تو آگ سے بجھانے کا کیا اس میں ذرائع ہوں گے، اور پھر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اس میں حکومت کے محکمے موجود ہیں جو کہ اس سارے کے ذمہ دار ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی ناگہانی واقعہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ بلڈنگ میں بھی آگ لگ سکتی ہے، کوئی ہیومن نیگلیجنس ہے اس کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے، یا اتفاقی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بات یہ نہیں ہے کہ آگ کیوں لگی، بات یہ ہے کہ کیا اس عمارت کے اندر جتنی دکانیں تھیں، کیا اتنی دکانیں بنانے کی اجازت تھی؟ جب آپ ایک گاڑی کو 4 بندوں کے لیے بنائیں گے اور اس میں 20 بندوں کو آپ بٹھا دیں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو کیا اس طرح کی کوئی اجازت موجود تھی؟ کیا وہ دکانیں ساری کی ساری منظوری کے ساتھ بنائی گئی؟ کیا وہ لیگل تھیں؟ اور کیا وہ سارا کا سارا حکومتی اداروں کی ذمہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے کہ یہ اوور کراؤڈڈ ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آگ بجھانے اور کسی حادثے کی صورت میں اس کا کوئی ایگزٹ پلان، اس کا سارا نقشہ، کہاں سے نکلنا ہے، کہاں دروازے ہیں، وہ وہاں موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ اور کیا آگ بجھانے کے آلات جتنی تعداد میں چاہیے تھے، اور کیا اس کی ڈرل ہوتی تھی، کیا اس کی ایکسرسائز ہوتی تھی، کیا ٹرینڈ لوگ موجود تھے کہ اگر آگ لگے تو اس میں سے اس کو نکالا جائے؟ اوپر کی منزل سے ایویکویٹ کرنے کے لیے کیا ذرائع سارے موجود تھے؟ تو اس کا جواب یہی آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں موجود تھا، اور یہی وہ ٹریجڈی ہے جو ہمارے ملک میں اس طرح کے اندوہناک سانحات کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح کے ہزاروں اور پلازا موجود ہیں کراچی کے اندر، لاہور میں، اسلام آباد میں، بڑے شہروں میں اس طرح کے بہت سے پلازا موجود ہیں، اور وہ تمام کے تمام پلازا اسی طرح سے ولنریبل ہیں۔ ان کے اندر بھی اسی طریقے سے کاغذوں میں سب چیزیں پوری ہوں گی، جس وقت اس کی منظوری ہوئی ہوگی، اس کا پلان بنا ہوگا، تو وہ سب چیزیں، کمرشل نقشہ بھی منظور ہوگا، سب کچھ منظور ہوگا، کاغذوں میں تمام چیزیں پوری ہوں گی، لیکن کیا وہ چیزیں وہاں پلیس ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی؟ تو آپ اس کو دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں بہت افسوس ہے ان قیمتی جانوں کا، ان بچوں کے نقصان کا، اور مالی نقصان کا، پورے کے پورے گھروں کے سارے سرمائے اس میں یعنی ہو گئے، جس پر اپنے تمام بہن بھائیوں کے سے بہت ہمدردی ہے، وہاں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ ٹرینڈ نہیں تھے، لوگ بھگدڑ میں آ جاتے ہیں، تو لوگوں کو ٹرین کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے جو ان کو ٹرین کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس طرف ایک نظر دوڑانی چاہیے، اور اس کو معافی چاہتا ہوں، اس کی طرف ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ تمام کے تمام جو ضروری انتظامات ہونے چاہیے۔ اب یہ ایک طرح کا وارننگ سائن ہے، ایک کہ ہم فوری طور پر باقی تمام پلازا کو دیکھیں، باقی جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج اس طرح سے نہیں نکلنے چاہیے جس طرح سے کہ گل پلازا میں بدقسمتی سے نکلے۔ وہاں بچاؤ کا انتظام، لوگوں کو بچانے کا انتظام، یہ سارا کا سارا موجود ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا، جو زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتیاط دے، اور جن کا مالی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کا بدلہ ان کو دے۔